23 تک استاد محترم کے لیے ہم یادگار تقریبات ملک کے کونے کونے میں کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ پورے ملک سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، کچھ جگہ کے پروگرام کو ترتیب دے دیے گئے ہیں، اور باقی بھی ہر شہر میں میں چاہتا ہوں کہ تو ہر روز ہوتے رہے، وہ بھی ہم یہ گفتگو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ ہم ان کا حق بھی نہیں ادا کر پا رہے۔ جن لوگوں نے استاد محترم سے وابستگی رہی ہے، ہم میں سے اس وقت شاید کوئی 1-8% لوگ ہوں جن کو ڈائریکٹ رابطے کی نسبت حاصل ہو۔ اس وقت ہمارے لوگوں میں کوئی ایسے موجود نہیں ہے، سنی سنائی اور کتابوں کے معاملات چل رہے ہیں۔ جن لوگوں نے استاد محترم صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ سے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا ہے، ہم اس کی دوسری نسل میں موجود ہیں۔ بہت کم لوگ ہم میں اس وقت موجود رہے ہیں جنہوں نے استاد محترم سے فیض حاصل کیا ہے۔ میں صرف 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا جس پہ بہت مجلل گفتگو پہلے فرمائی ہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے ظفر اللہ صاحب کا مطالعہ ہے وہ اتنا جامع اور مغز تھا کہ اس کے لیے آپ ایک قسم کی انہوں نے پوری تاریخ بیان کر دی ہے نظریہ مفردہ۔ اس میں ہمیں 2 چیزوں کا ایوارڈ ایڈ کرنا ہے۔ اس میں ایک جو خاص طور پہ ہے اس کا کبھی بھی ذکر نہیں ہو رہا، اور میں اس کے لیے بہت ذاتی طور پہ پریشان ہوں۔ ہم لوگوں نے ذاتی طور پہ بڑی ترقی کی ہے، ہر آدمی نے اس طریقہ علاج سے فائدہ کیا ہے، فائدہ اٹھایا، اس کو ذاتی شہرت، دولت، عزت، خرشن، اور یہ روز بروز پڑھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں روز بروز پڑھ رہا ہے۔ جیسے اللہ صاحب نے فرمایا کہ ایک سیلاب کی کیفیت ہے کہ لوگ اس میں ایک بار جو اس کو سن لیتا ہے یا تھوڑا سا سمجھ لیتا ہے وہ ہر چیز سے مقرر ہو جاتا ہے، اسے کسی اور طریقے علاج کی، کسی اور معاونت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمیں اس کی تاریخ مرتب کرنی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو استاد صاحب کے دور میں تھی، صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مضامین وہ رجسٹریشن فنڈ میں، کچھ اور کتابوں میں، کچھ اور جگہ پہ موجود ہیں، مل گئے ہیں، موجود ہیں، سب لوگ ان کو فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ایک خاص وقت جو استاد صاحب کی وفات کے بعد 1972 سے 75 کے درمیان یہ 3 سالوں کے کی تاریخ مرتب کریں تو یہ اس پہ پورا احسان ہوگا۔ کیونکہ جو کیفیت عام صورت ہوتی ہے کہ جب کسی بھی مجدد کا وصال ہوتا ہے تو ایک بالکل جو ہے وہ اندھیرے کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ یقین نہیں کر رہے ہوتے کہ ایسی کیفیت آئے گی اور ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ وہ جو 2 سال ہیں ان 2 سالوں میں جو کام کیے، جو کام کرنے والے لوگ تھے، میں ان کا عینی جواب ہوں، بے شک میری عمر چھوٹی تھی اس وقت۔ اس کام کرنے والے لوگوں میں سرگودا کا نام اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے حکیم برکت علی چودھری برکت علی صاحب کے حوالے سے، اور ان کو بھی جو ان کے پیچھے ایک قوت تھی وہ جناب حکیم دلاور علی بھلی صاحب کی تھی۔ حکیم غلام رسول بھٹا صاحب ہمارے پاس ایک نعمت کی طرح موجود ہے۔ میں نے کئی بار دوستوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ایک ان کا بڑا جامع سے انٹرویو کر لینا چاہیے جو ہمیں تاریخ کے قانون مفردہ ہمیں سمجھا سکے کہ استاد صاحب کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد اس طریقہ علاج کی ترویج و ترقی کے لیے اور اس کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے جو کوششیں کی گئی اس کا کریڈٹ کن لوگوں کو جاتا ہے۔ یہ ہم پورا حق بھی نہیں ادا کر سکیں گے کہ اگر ہم ان کی پوری بات جو ہے وہ اس کو لکھ کے نہ لیں۔ بہت ساری چیزیں یہاں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے جیت حکام کا نام نہ ہونا بات کا تکلیف جو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کر رہا تھا جو پہلے میں درمیان میں رہ گئی ہے کہ ہم نے اس طریقہ علاج سے بہت فائدے اٹھائے ہیں۔ ہم جو ہے وہ سادہ سی بات ہے، میں اپنی اور اپنے والد صاحب تک کی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ زمین سے اٹھ کے آسمان پہ چلے گئے ہیں۔ دنیاوی طور پہ بھی، عزت شہرت کے طور پہ بھی، جو استفادہ، جو فائدہ، جو چیز ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ شاید کسی اور تجربے پہ حاصل نہیں ہوئی۔ مقصد اس کو پیچھے کیا تھا کہ انہوں نے کام کیا۔ ایک چیز جو اس وقت تکلیف دہ ہو